سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر خارجہ نے سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس سے اپنے افتتاحی خطاب میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں تسلسل سے تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صدر عارف الوی نے اسلام آباد ماتحت عدالتی سروس ٹریبیونل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی ہے۔ ایپلیٹ ٹریبیونلز میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ فلسطین کے علاقے خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری سے 14 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ سڈنی میں آخری کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 116 رنز بنائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزارت خارجہ اسلام آباد میں سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اپنے افتتاحی خطاب میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر تسلسل سے بحث کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کانفرنس سے کلیدی خطاب کریں گے۔ کانفرنس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 2 طرفہ علاقائی اور عالمی پہلوؤں پر غور و خوض ہوگا اور سفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں سفیروں کی کانفرنس کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ صدر عارف الوی نے وزیر اعظم کے ایڈوائز پر اسلام آباد ماتحت عدالتی سروس ٹریبیونل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹریبیونل کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق خان اس ٹریبیونل کے رکن ہوں گے۔ صدر نے یہ منظوری اسلام آباد ماتحت جوڈیشل سروس ٹریبیونل ایکٹ 2016 کی شق 3 کے تحت دی۔ ایپلیٹ ٹریبیونلز میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہائی کورٹس کے ججوں کی سربراہی میں بننے والے یہ ٹریبیونلز ان اپیلوں پر اس ماہ کی 10 تاریخ تک فیصلے کریں گے۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست اس ماہ کی 11 تاریخ کو آویزاں کی جائے گی اور امیدوار رواں ماہ کی 12 تاریخ تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید 785 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,58,046 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کو بنیادی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ مختلف اضلاع میں مستحق خاندانوں کو سردی سے بچانے کے لیے خشک راشن، گرم کپڑے اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج نے غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون سے باجوڑ، محمد، خیبر، سوات، دیر بنیر اور چترال کے پسماندہ علاقوں میں ضروری اشیاء فراہم کی ہیں۔ ان علاقوں کے لوگوں نے انتھک کوششوں پر پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی مدد سے وہ سردی اور کئی موسمی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج بریل کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بینائی سے محروم افراد کے لیے علم تک رسائی کو بہتر بنانے کی اہمیت
اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے شمولیت اور تنوع کے ذریعے بااختیار بنانا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اس موقع پر اپنے پیغام میں خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بصارت سے محروم افراد کے لیے مراکش معاہدے کی توثیق کی ہے، جس سے انہیں بریل کے لاکھوں کتابوں تک رسائی میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عوامی مقامات پر جامع ماحول کی فراہمی کے لیے جدید تربیتی پروگرام شروع کیے ہیں، جس سے طلباء، اساتذہ اور والدین مستفید ہوں گے اور بصارت سے محروم افراد اہم معلومات اور تعلیم تک بآسانی سے رسائی حاصل کر سکیں گے۔ تحریک پاکستان کے رہنما، ماہر تعلیم، صحافی اور شاعر رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کی آج 93ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 10 دسمبر 1878 کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ اور لنکن کالج آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا محمد علی جوہر ایک علیحدہ وطن پاکستان کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک خلافت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی راج کی پالیسی کے خلاف شدید مزاحمت کی وجہ سے وہ کئی بار پابند سلاسل رہے۔ انہوں نے 1911 میں کلکتہ سے اپنا مشہور انگریزی ہفت روزہ کامریڈ اور 1913 میں دلی سے اپنا اردو ہفت روزہ ہمدرد شروع کیا۔ اس کا شعری مجموعہ دیوان جوہر بھی شائع ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر کا انتقال 1931 میں آج کے روز لندن میں ہوا۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں مقبوضہ بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت اس عزم کے ساتھ منائیں گے کہ وہ اپنے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ناقابل تنسیخ اس حق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ اس موقع پر آزاد جموں و کشمیر، پاکستان اور دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں احتجاجی مظاہرے، کانفرنسز اور سیمینار سمیت مختلف پروگرام ہوں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی، جن میں اقوام متحدہ کو یاد دہانی کرائی جائے گی کہ وہ کشمیریوں کو بھارت کے وحشیانہ مظالم سے بچانے کے لیے اپنے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کراتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کریں۔ یہ 5 جنوری 1949 کا دن تھا جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دینے کے لیے ادارے کی نگرانی میں مقبوضہ علاقے میں استصواب رائے کرانے کی قرارداد منظور کی۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری سے کم از کم 14 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ شہداء کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور انہوں نے غزہ سے نقل مکانی کر کے ایک گھر میں پناہ لی تھی جس کو اسرائیلی فورسز نے نشانہ بنایا۔ ادھر سعودی عرب، اردن، مصر، نیدرلینڈز اور فرانس نے اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر خزانہ کی طرف سے فلسطینیوں کی غزہ سے نقل مکانی کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غیر ذمہ دارانہ بیانات قرار دیا۔ روس اور یوکرین نے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے اور فروری 2022 میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے آغاز کے بعد سے اب تک فریقین کی طرف سے سب سے زیادہ قیدی رہا کیے گئے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ اس کے 230 قیدی رہا کیے گئے ہیں، جبکہ روس نے کہا ہے کہ اس کے 248 قیدیوں کو متحدہ عرب امارات کی ثالثی میں واپس کیا گیا۔ سڈنی میں تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 116 رنز بنائے۔ اس سے قبل پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر کلاسیکل گلوکار استاد فتح علی خان کی برسی کے حوالے سے موسیقی کا ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے بعد تحریک خلافت کے رہنما مولانا محمد علی جوہر کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر بھی نشر کیا جائے گا۔ سپہر 3:30 بجے ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر ایک اور پروگرام میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کے سلسلے میں دوسرا سیمینار
नशर करेगा। मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़रीक़ुल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के बाद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बड़े शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 14 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 9, कराची 22, पेशावर 7, कोयटा 15, गिलगित और मरी 11, मुजफ्फराबाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर 9, जम्मू 14 और लेह में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।